اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 255، 256 اور 257۔ تو آیت نمبر 255 جو ہے وہ ہے آیت الکرسی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کی دوسری تمام آیات سے اس کو عظیم آیت بتایا گیا ہے، آیتوں کی سردار ہے اور عظیم آیت ہے یہ آیت الکرسی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے جن شیاطین بھاگ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص پڑھے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو وہ شخص مرتے ہی جنت کے آثار دیکھے گا جو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو مگر اس اللہ کے، یعنی اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر الگ سے پڑھیں تو الحی القیوم، وہ اللہ زندہ ہے، قیوم قائم رکھنے والا ہے، پورے جہان کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے اور زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں۔ اگر یہاں ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، هو الحی القیوم۔ الگ سے پڑھیں گے تو اللہ الحی القیوم۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی، نہیں آتی اس پر، سنۃ اونگ، اونگ جو نیند سے پہلے نیند کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہونا، سستی، وہ بھی نہیں آتی، اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کر سکے، عنده اس کے پاس، الا مگر، بإذنہ اس کی اجازت سے۔ یعنی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ایسا کوئی نہیں، نہ اللہ سے کوئی بڑا ہے نہ اللہ کے برابر جو ایسا کر سکے۔ ہاں اللہ سے سارے کم ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس میں سے بھی جو بھی سفارش کرے گا تو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، حکم ہوگا تو وہ سفارش کرے گا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میدان محشر میں سب سے پہلے امتوں کی سفارش کروں گا، یعنی آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے اور جتنے کائنات میں مخلوقات ہیں، ان کے آگے کیا ہونے والا ہے اور جو پیچھے کیا ہوا، سب اللہ جانتا ہے۔
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے کون؟ جن، فرشتے، انسان، یعنی جو مخلوقات ہیں ان میں سے وہ احاطہ نہیں کر سکتے، گھیر نہیں سکتے، بشیء کسی چیز کو بھی، من علمہ اللہ کے علم میں سے، اللہ کو جو چیزیں معلومات ہیں اس علم میں سے کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے، الا مگر، بما جس چیز کے بارے میں، شاء اللہ چاہے، جس چیز کا علم اللہ مخلوق کو دینا چاہے تو وہ حاصل کر سکتے، اس کے علاوہ اللہ کا جو علم ہے اس کو وہ اپنی طاقت سے کوئی مخلوق حاصل نہیں کر سکتی۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی یہ تمام آسمان اور زمین اس کی کرسی کے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جو کرسی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک طرف اور چھوٹے سے آسمان اور زمین ہیں، یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں 7 آسمان 7 زمین، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے بالکل ہی چھوٹی سی چیز ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، کہ انسان سوچے آسمان زمین کی اتنی حفاظت، ان کو سنبھالنا اللہ کو تھکاتا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو جو آسمان اور زمین ہے ان کی حفاظت کرنا اللہ کو نہیں تھکاتا، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ بہت بلند بہت عظمت والا ہے۔ یہ تھی آیت الکرسی، آیت نمبر 255 تھی۔ آگے آیت نمبر 256 دیکھیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین الرشد قد یقیناً، تبین واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، دین اسلام کا جو نور آیا ہے وہ واضح ہے اور گمراہی واضح ہے، تو دین میں، دین اسلام اختیار کرنے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اور زبردستی ممکن بھی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور وہ دل سے نہ مانے اور پھر اس کو زبردستی تو کسی کو مسلمان کرنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دل میں نہیں مان رہا، مانے گا تو اپنی مرضی سے مانے گا، اور اللہ کی ہدایت سے، اگر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہے تو اس کے دل میں ایمان آ جائے گا، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ پھر لڑائی جہاد وغیرہ کیوں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کسی کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو اس وقت فساد تھا کفار کا، ظالموں کا، جو لوگوں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، اسلام سے روکتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، جیسے جسم پر ایک پھوڑا بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے جس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، تو اس فساد کو دفع کرنے کے لیے تھا، نہ کہ اسلام کو زبردستی پھیلانے کے لیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے دین اسلام وہ گمراہی سے اب واضح ہو چکی ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ، پس جو شخص انکار کرے، بالطاغوت طاغوت کا یعنی شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ تو یقیناً اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مضبوط کڑے کو، لَا انفِصَامَ لَهَا جو ٹوٹنے والا نہیں اس سے۔ اسلام ایک مضبوط کڑا ہے، اس کو جو اچھے طریقے سے تھام لے پھر وہ گرے گا نہیں، گمراہی میں نہیں پڑے گا، اور وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں، مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 256 مکمل ہوئی، آیت نمبر 257 دیکھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم
اللہ ان مومنین کو نکالتا ہے من الظلماتی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست ہیں، الطاغوت شیطان، یخرجونہم جو ان کو نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ اللہ مومنین کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ایمان لائے، اسلام قبول کرے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو شیاطین کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ شیاطین نور سے، ہدایت سے، روشنی سے لے جا کر کے ان کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 257 مکمل ہوئی اور رکوع مکمل ہوا۔ آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا قصہ، اس میں توحید کا بیان ہے، اس کو سیکھیں گے۔ آج کا سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔